نام سے ہم جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ کوئی انسان سچا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے دل میں ابو بکر صدیق کا تقدس، ابو بکر صدیق سے محبت، ابو بکر صدیق کے فضائل کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے نہ مانے، وہ شخص کبھی بھی سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اہل سنت والجماعت کا تو یہ طریقہ تھا، صحابہ تابعین تبع تابعین کا، کہ جب لوگ یا لوگوں کے ایمان کو آزماتے تو ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کا تذکرہ کرتے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر ان کے بارے میں وہ ذکر خیر کرتے تو وہ ان کو ایمان والا سمجھتے، اور ذکر خیر نہیں کرتے تو ان کے بارے میں سمجھ جاتے اور بازو ہٹ جاتے ان سے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے جس سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور جو شخص اس شخصیت کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، اس شخصیت کے تعلق سے زبان درازی کرتا ہے، اس شخصیت کے تعلق سے، ان کے کارناموں کے تعلق سے، ان کی زندگی کے تعلق سے، یا ان کی ذات کو مسخ کرنے کی، مٹانے کی، یا اس کے بارے میں غیر غلط بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، فوراً سمجھ جائیے کہ اس کا ایمان ناقص ہے، اس کے ایمان میں کمزوری ہے، یاد رکھیے، اور اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہ مانے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے محبوب شخص تھا، اگر اس شخص سے کوئی بغض رکھے، اس شخص سے کوئی نفرت رکھے تو یقیناً وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، آئیے حدیث کے الفاظ سنیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو ہے کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول، میں عورتوں میں نہیں مردوں میں سوال کر رہا ہوں کہ مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہے، محبوب ترین کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ عائشہ کا باپ، عائشہ کے والد ابوبکر صدیق، یہ مجھے مردوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر جو عمرو بن عاص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون؟ تو کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو اسی لیے میں نے بھی کہا جو شیخین کو، صاحبین کو، ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب کو کچھ کہے، سمجھ جائیے اس کے ایمان میں گڑبڑ ہے اور جھول ہے اس کے ایمان میں۔ اس لیے کہ جو جس شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محبوب کہا، اس شخص سے جس شخص کو نبی محبت کرے اس سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ لہٰذا میں نے اس لیے کہا جس نے اس شخص کے بارے میں برا بھلا کہا اس کے ایمان کا اعتبار ہی نہیں، اس لیے کہ جس نے نبی کے محبوب کو کچھ کہا وہ یقیناً دین اسلام کو چاہنے والا انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ شخصیت ہے کہ جن کا تذکرہ خیر، جن کے فضائل کے اقرار کیے بنا اور جن کی زندگی کو عملی نمونہ اگر ہم نہیں بناتے تو کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، اس کا معنی ہے۔ اور اگر کوئی شخص آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہے۔ وہ سب سے افضل شخص کو، جو انبیاء اور رسول کی جماعت کے بعد جو صحابہ کی جماعت سب سے افضل ہے، اس جماعت میں بھی سب سے افضل شخص کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اس سے محبت نہیں اور بغض کرتا ہے تو یقیناً اس کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ ایک سچا مومن کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھ لیجیے۔ اب آئیے ابوبکر صدیق